صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان تناؤ میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت محسن نقوی سے ملاقات میں پنجاب حکومت کے بیانات اور حکومتی ترجمان کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان تناؤ، صدر آصف زرداری متحرک، وزیر داخلہ محسن نقوی کو معاملات حل کروانے کا ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے کراچی میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ موجودہ سیاسی صورتحال سمیت سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان جاری تناؤ پر گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے پنجاب حکومت کے بیانات اور حکومتی ترجمان کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ محسن نقوی کو اس صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان چپقلش کا آغاز بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے بعد ہوا، جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو BISP کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اتحادیوں کی جانب سے سیلاب پر سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ کہا متاثرین کی مدد کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں۔ افسوس کے ساتھ کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ دونوں صوبوں کے وزراء اور میئر کراچی کے بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شرجیل میمن بولے، سیلاب پر سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہر چیز میں اپنی تشہیر کرتے ہیں۔ اس برے حال میں اپنے پنجاب کے بھائیوں سے، ان کے اپنی بہنوں سے، ان مزدوروں کے ساتھ، ان کسانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ نہ کبھی ہم نے چاہا کہ یہ ایشو پولیٹیسائز ہو۔ پولیٹیسائز وہ کرتے ہیں جو اس پہ سیاست کرتے ہیں یا اس کو ایک پبلسٹی اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کچھ بولوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ میں کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ مجھ میں عظمہ بخاری میں ڈفرینس ہے۔ میں نے اعتراض اس بات پہ اٹھایا کہ جو 20 ارب روپے ہے وہ ایک لالی پاپ ہے، وہ ناکافی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو اگر 200 ارب روپے بھی خرچ کریں وہ ناکافی ہے شہر کے لیے۔ سینیٹر شہری رحمان بولیں کہ کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں، پنجاب حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے۔ ہم نے کبھی پنجاب سے کوئی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جس سے کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے اور وفاداری سے پیش آئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے تو مخالفین کے اوپر کے پورشن خالی قرار دے دی۔ بولی ہم کام کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان سے کبھی پوچھیے گا آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کبھی ان سے پوچھے ایک دھیلے کی کوئی امدادی کارروائی کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ معاملے پر دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے جو اب تک بے نتیجہ رہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی وزیر اعظم کو صدر زرداری کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے معاملات حل کروانے کا ٹاسک بھی محسن نقوی کو سونپا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر پیپلز پارٹی نے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں حکومت سے تعاون بھی ختم کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی متاثر ہوئی تھی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت کے مذاکرات ناکام ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کا نام لے تو کون لے گا؟ سترہ پنجاب کے 1.5 لاکھ ہیروز کو سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سترہ پنجاب پروگرام کے ہیروز ہماری ٹیم کا اہم حصہ ہیں۔ اگر پولیس کی وردی پہن سکتی ہوں تو سترہ پنجاب کی کیوں نہیں؟ گوگی اور پنکی کے دور میں پنجاب میں صرف تباہی آئی، تبدیلی کے دعوے داروں کے دور میں پنجاب میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے۔ دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہیں جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ میرے خواب کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اس سب کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں آپ سب کو شاباش بھی دیتی ہوں۔ اگر میں پولیس کی وردی پہن سکتی ہوں، اگر میں کمانڈوز کی وردی پہن سکتی ہوں، تو جس کی وردی پہننے میں مجھے سب سے زیادہ فخر جو محسوس ہو رہا ہے وہ میرا ستھرا پنجاب ہے۔ سب فورسز والے میری ٹیم کا حصہ ہیں، ایسے ستھرا پنجاب بھی میری ٹیم کا اہم ترین حصہ ہے ماشاءاللہ۔ گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی، پنجاب کا ہر جو شہر تھا، گلی تھی، محلہ تھا، سڑک تھی، سب پہ گند کے اتنے
बड़े बड़े ढेर लग गए। जानिब पलवशा खान के भी नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की इत्तेहादी ज़रूर है मगर गुलाम नहीं है। कोई भी सियासी जमात किसी सूबे को अपनी ज़ाती जागीर करार नहीं दे सकती। पार्टी क़यादत पर लगने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग वालों को चाहिए कि अपने घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी के खाते में न डालें। नून लीग को पीपल्स पार्टी से इसलिए तकलीफ है क्योंकि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द किया गया था और पंजाब को शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना कभी भी अच्छा नहीं लगा। मज़ीद आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है। अपनी लीडरशिप पर इस किस्म के इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, ये इखलाक से इतना गिर जाना कि आप ऐसे ताने देने लग पड़ें, अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खार ही ये है कि क्यों मियाँ शहबाज शरीफ को जनाब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट किया। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत को मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि बिलावल साहब ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। बिलावल साहब ने तो हमेशा ये नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि अगर मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफ़ियाँ उधार हैं और वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफ़ी मांगे। शुरू भी उन्होंने किया था, ख़त्म करना भी उनके बस में है। अस्मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं। अगर इनको जवाब ना दें तो क्या करें। पीपल्स पार्टी को वफाक को कमज़ोर करना है, इसलिए उन्होंने पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है। क्या हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम सख्त बात कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इन सब का वक्त नहीं। और पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है तो साथ मिलकर अदम एतमाद के जरिए हुकूमत और इस निज़ाम को ज़रूर गिरा सकते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान, कहा कि इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। इख्तिलाफात चल रहे हैं, आज भी उन्होंने काफ़ी सख्त बयान दिए मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़। अगर पीपल्स पार्टी संजीदा होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद ला सकती है, कोई ऐसे प्लान? देखिए, अगर तो ये टोपी ड्रामा नहीं है, अगर तो ये एक नूरा कुश्ती नहीं है, हमें अभी तक तो यकीन नहीं है कि ये कोई वाक़तन किसी कदर की बुनियाद पे कोई ये इनका आपस में तफरुका है। हम समझते हैं ये दोनों जमातें इस मसनूई जबर के निज़ाम की मुस्तफ़ीद जमाती हैं। अगर अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनकी रिहाई की तस्दीक कर दी है। ओमान में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना उनकी जल्द वतन वापसी के लिए मुकम्मल ताउन कर रहा है। रिहाई के बाद मुश्ताक अहमद को ओमान मुंतकिल किया गया। मुश्ताक अहमद खान को इसराइली फोर्सेस से गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटीला से दीगर अफराद के हमरा गिरफ्तार किया था। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। इसराइली फ़ौज ने उन पर कुत्ते छोड़े हैं। हम 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5-6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, मुज़ाहमत जारी रहेगी। पाकिस्तान आकर तफसीलात बताऊंगा। गजा की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। उनके साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिज़र्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लाइफ और किसी किस्म की चीज़ तक हमें रसाई नहीं थी। एक बदनामी ज़माना जेल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं।
اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. اس ناکابندی کو ہم توڑیں گے, بار بار اس کے لیے جائیں گے, غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے, اور جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, فلسطین زندہ باد, پاک فلسطین دوستی پائندہ باد. مصر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے. گزشتہ روز مذاکرات میں امریکہ, قطر اور مصر نے بطور ثالث شرکت کی تھی. حماس سے اپنے 6 سرکردہ رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. عرب میڈیا کے مطابق حماس سے غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا ہے. اسرائیلی اور امریکی وفود مذاکرات کے اس مرحلے میں براہ راست شرکت نہیں کر رہے. پہلے مرحلے میں ثالث ممالک اور حماس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں امن کے لیے زبردست پیش رفت ہو چکی ہے. امید ہے کہ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کچھ شرائط پوری نہ ہوئی تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے, لیکن ابھی تک سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. حماس نے کئی اہم باتوں پر اتفاق کیا ہے. سبھی ممالک اس معاہدے کے لیے مثبت ہیں. مزید کہا کہ کچھ تو 3000 سال پرانے تنازعات کو حل کرنے کے تناظر میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اسرائیل بھی بہت تعاون کر رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ڈیل ہو جائے گی. امریکی صدر نے کہا ہے کہ تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگ میں رکوائی ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی شامل ہے. اس جنگ میں 7 طیارے گرائے تھے. وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ملیشیا کے حوالے سے 21 نکات مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان ملیشیا کے وزرائے اعظم نے وزرائے خارجہ کی سطح پر مشترکہ کمیشن کا اجلاس بلانے پر اتفاق کیا اور جوائنٹ کمیٹی برائے دفاعی اشتراک کے تحت 2 طرفہ دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری. 21 نکاتی مشترکہ اعلامیہ کے مطابق شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کی دعوت پر 5 سے 7 اکتوبر تک دورہ کیا. پاک ملیشیا قیادت میں 6 اکتوبر کو اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا. وزراء خارجہ کی سطح پر مشترکہ کمیشن کا اجلاس بلانے پر اتفاق کیا. جوائنٹ کمیٹی برائے دفاعی اشتراک کے تحت 2 طرفہ دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان کیا گیا. حلال فوڈ سپلائی مینوفیکچرنگ, انسدادی دہشت گردی, منظم جرائم, ٹیرر فائنانسنگ اور سائبر کرائم کے حوالے سے بھی تعاون پر اتفاق کیا گیا. 1957 میں سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے اب تک پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں. خبر آپ تک پہنچائیں گے. شکیل احمد درانی کو ڈی جی نیب سندھ تعینات کیے جانے کا امکان ہے. گریڈ 21 کے پولیس آفیسر شکیل احمد درانی FIA سے نیب منتقل کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. بول نیوز کو لیٹر کی کاپی موصول ہو گئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر بول نیوز اظہار سومرو سے. جی اظہار, آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, یہ ایک انتہائی اہم خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ شکیل احمد درانی کو DG نیب سندھ تعینات کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی پہلے ہی FIA سے نیب میں ڈیپوٹیشن کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور گریڈ 21 کے سینئر پولیس افسر کو آنے والے دنوں میں DG نیب سندھ کے اہم عہدے پر مقرر کیے جانے کا امکان ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے شکیل احمد درانی کو FIA سے نیب ڈیپوٹیشن پہ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بول نیوز کو موصول ہو گیا ہے. مزید یہ کہ آنے والے دنوں میں سندھ کے موجودہ DG نیب جاوید اکبر کا تبادلہ متوقع ہے, جس کے بعد شکیل احمد درانی کو اس عہدے پہ مقرر کیا جائے گا. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں سخت سیاسی تناؤ ہے, ایسے ماحول میں سندھ میں نئے DG نیب کی تقرری کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. سومرو آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.